مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستو، آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے چند ایک قرآن کریم کے حوالے سے باتیں ذکر کرنی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا پورا کلام، پوری کتاب، پورا قرآن مسلمانوں کے لیے الغرض ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا کئی مقامات پر انسانوں کو سبق دیے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنا رہنا سہنا، سونا کھانا پینا، الغرض ایک ایک چیز اس کے مطابق اپناتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی موت پر ہر ایک بندہ رش کرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش کہ ایسی موت ہمیں بھی آ جائے۔ ایسے تو لوگ آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ جو کسی کے مرنے پر، کسی کی موت پر، کسی کے جنازے پر، کسی کی قبر پر جا کر امیدیں باندھتے ہیں کہ ایسی موت، ایسا جنازہ، ایسا مجمع میرے بھی جنازے پر ہو، ایسی موت مجھے بھی آئے۔ ایسے جیسے اس کی قبر پر لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار دعا مانگ رہے تھے، زاروں قطار علماء، صلحاء، طلباء، نیکوکار، نمازی، ان سب کی تعداد تھی، اس طرح میرے بھی جنازے پر ہو، میرے بھی قبر پر ہو۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے جنازے پر اتنے لوگ کیوں ہیں، اس کی موت پر سب کو رش کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس طرح فرمائے کہ کیا کچھ کر کے گیا جس کی وجہ سے اتنا مجمع ہے، اتنی تعداد ہے کہ جن کی تعداد کو گننے سے ہماری عقل بالکل حیران ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کی موت ہی اسی انداز میں آتی ہے۔ ایسے اللہ والوں کے جنازوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ اپنی زندگی جو پرانی ہوتی ہے، جس کے اندر لہو لعاب، کھیل کود، تماشا، عیاشی، سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بڑا نیک تھا، اس کا تو پتہ ہی اب چلا ہے کتنا گمنام بندہ تھا، اس کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی اللہ والا تھا، اس کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ اس کی طرح تو کوئی نیکوکار نہیں تھا، اس کے جنازے نے ثابت کیا کہ یہ بندہ تو ایسا تھا کہ اس کی موت پر ہر ایک آنکھ اشپار ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے نیک اور گناہگار ہونے کی علامت اور دلیل جو ہوگی ہمارے جنازے گواہی دیں گے، کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو پھر ہمارے جنازے سے آپ اندازہ لگانا کہ لوگ کتنے ہوں گے اور کس طرح کے لوگ ہوں گے اور کیسے افراد ہوں گے، اور جنازے کے اندر آنے کے لیے لوگ مرتے کہ یار ایک سے لوگوں کے جنازوں میں ہم شریک ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنازے کے اندر دو وجہ سے شریک ہوا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی جس کے جنازے میں جا رہا ہے اس کا جو جنازہ ہے وہ بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے، اس اللہ کے ولی کے جنازے کی نماز میں پڑھوں گا تو اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی، میرے گناہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس کے جنازے کے اندر جا رہا ہوں اور اس کے جنازے میں کتنے اللہ کے ولی آئے ہوں گے، کتنے نیکوکار آئے ہوں گے، کسی ایک بندے کا بھی اخلاص ہو، الہیت و تقوی ہوگا اور اللہ کا ولی کہلائے گا، اس کی وجہ سے سارے جتنے بھی نمازی جنازے میں شریک ہوں گے سب کی مغفرت ہو جائیں گے، لہذا میری بھی ہو جائے گی۔ اور اس بندے جو ہے فرمایا جس کا جنازہ ہے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، کسی ایک بھی اللہ والے کے شریک ہونے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہم موت پر اور کسی کی قبر پر، کسی کے جنازے پر تو ہم رشک کرتے ہیں، اس کی طرح امیدیں بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اس کی زندگی کو ٹٹول کے بھی دیکھنا چاہیے،
اس کی زندگی کو پرکھ کے بھی دیکھنا چاہیے, کبھی اس کی زندگی کا جائزہ بھی لینا چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے اس نے زندگی کیسے گزاری. جب ہم اس کی زندگی کا جائزہ لیں گے, محاسبہ کریں گے, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک تو آدھی سے زیادہ زندگی تو مشقت میں گزری ہے. آدھی زندگی تو اس نے ایسے گزاری ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارنا میرے اور آپ کے لیے مشکل نہیں, ناممکن سا لگتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, یہ اس لیے ناممکن اور مشکل ہمیں لگتا ہے کہ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی عیاشی میں گزارتے ہیں, اپنی من مرضی میں گزارتے ہیں, رب چاہی زندگی نہیں گزارتے. اگر رب چاہی زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم اس میں بھی ایسا مزہ آئے گا کہ عیاشی اور من چاہی میں مزہ نہیں آتا. اللہ والوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں, اللہ والوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں کوئی ایسی تھوڑی ہوتی ہیں. وہ اپنی زندگی میں ایسے مگن ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. اپنے جسے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے, جس 24 گھنٹے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کا کی جو وقت ہے اس میں ہم 48 گھنٹے کا کام کریں. ہر ایک گھنٹے کے اندر اپنے ڈبل کام کو ڈالتے رہیں کہ اس طرح ہم اپنے کام کو فرمائے کہ زندگی کو ہم کامیاب کریں گے. ورنہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ذمے کوئی 2 کام ہوتے ہیں, وہ ہم سے نہیں ہو پاتے. پھر وہ وقت تو ظاہر ہے گزرنا تو ہے, وقت تو پاس ہوگا, چلتا چلا جائے گا. اگر آپ نے اس کو قیمتی بنا لیا تو آپ کا جو وقت ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا, اور آپ کو یہ لمحات وہ دوبارہ نہیں ملنے والے جو ایک دفعہ گزر گئے. زندگی سے ایک دفعہ وقت ہمارا نکل جائے, ہماری ہاتھ سے نکل جائے ٹائم, تو پھر دوبارہ ہمیں کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ پرانا جو زمانہ ہے, پچھلا زمانہ ہے, وہ لا کر دوبارہ ہمارے سامنے دے دے بھائی آپ دوبارہ تمہیں مہلت دی جا رہی. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ وقت گزر گیا تو گزر گیا, اس کے بعد دوبارہ ملنے والا نہیں ہے وہ وقت. تو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے, تو اس کو قیمتی ہم کیسے بنائیں. آج ہم پیسوں کو تو قیمتی جانتے ہیں, مال کو تو قیمتی جانتے ہیں, آل اولاد کو تو قیمتی جانتے ہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آتی تو وقت نہیں آتا. وقت ہمیں نعوذ باللہ ایسے فضول نظر آتا ہے, بیکار نظر آتا ہے. جب چاہے کہیں بھی کھڑے ہو گئے, کہیں بھی بیٹھ گئے, ایسی لمبی گپ شپیں لگ رہی ہے کہ وقت پورا گزر گیا. فجر سے لے کے زہر تک کی گپ شپ لگ رہے, حال و حوال چل رہے, کھیل کود چل رہے, عیاشی چل رہی ہے, تماشے چل رہے, سویا جا رہا ہے, نیندیں پوری کی جا رہی ہیں. اور حالانکہ یہی وقت بہت قیمتی بن سکتا تھا. اسی کو ہم اگر قیمتی بنا لیتے تو ظاہر ہے کہ ہمارا آگے کے جو مراحل ہیں, آخرت کے جو مراحل ہیں, قبر کے جو مراحل ہیں, وہ آسان سے آسان ہوتے چلے گئے. خیر یہ تو تمہیداً بات ذکر کر رہا تھا. آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر بتایا رہتا ہے کہ قرآن پورا کا پورا انسان کے لیے ہدایت ہے, وعظ و نصیحت ہے, یہ بیان ہے, کھول کر بیان کیا گیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی ایک چیز کو. تو سورہ تبارک الذی جو ہے, سورہ ملک جو ہے, اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ من القرآن 30 آیتن, کہ قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ تشفع لصاحبہا, کہ یہ سفارش کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کی, حتی یغفر لہ, یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. 30 آیات ہیں, 5 منٹ لگتے ہیں, 6 منٹ لگتے ہیں. ایک حافظ قرآن کو 2.5-3 منٹ لگتے ہیں. ایک نازلہ پڑھنے والے کو 5-6-7 منٹ, اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. کہ جو بندہ اس کو رات کو پڑھتا ہے, رات کو پڑھ کر پھر سو جاتا ہے, تو فرمایا کہ یہ جو سورت ہے اس کے لیے مغفرت کروا دے گی, اس کی بخشش کروا دے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان لا ینام, کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سوتے تھے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس سورت کی تلاوت نہیں فرما لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا, تو ہم نے بھی اس کو معمول بنانا چاہیے. اب یہ نہ سمجھے کہ کوئی فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, سنت موقدہ تو نہیں ہے. بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ساری چیزیں ہیں, وہ سنت تو موقدہ تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول کا معمول تھا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے, ان کے عمل سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے, تو اگر وہ ہم
اپنے عمل میں اپنے کردار میں لے کر آ جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کو اپنا معمول بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک جگہ پر گاڑ دیا، جس جگہ پر گاڑا وہ قبر تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے۔ ظاہر ہے پہلے زمانے میں ہمارے قبرستان کی طرح تو قبرستان نہیں تھے نا، جیسے ہم نے پکی قبریں بنا لیتے، مزار نما بنا لیتے، چاروں طرف سے اس کو شنائی کر دیتے، پکے وہ لگا لیتے، اس طرح کی ویسے شرعی جائز بھی نہیں ہے۔ خیر اس زمانے کے اندر کچھ ہی سال گزرتے تھے وہ برابر سرابر ہو جاتی تھی زمین، اس قبر کے اوپر خیمہ لگا دیا ایک صحابی رسول نے۔ جب خیمہ لگایا تو انہوں نے ایک دم سے آواز سنی کہ کوئی شخص تبارک الذی بیدہ الملک اندر پڑھ رہا ہے، اور ختم تک اس نے پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ صحابی گئے کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے میں نے خیمہ اس قبر پر لگا دیا، مجھے معلوم نہ تھا، اب میں نے کیا معاملہ ہوا میرے ساتھ؟ میں نے سنا کہ کوئی اندر سے قبر والا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے اور آخر تک پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں ہاں ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، ہاں ہاں یہ جو سورہ ملک ہے یہ روکنے والی ہے، عذاب سے روکنے والی ہے، منع کرنے والی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ منجیہ، اور یہ منجیہ کا مطلب ہے نجات دلانے والی ہے، ہر ایک عذاب سے، ہر ایک بلا سے، ہر ایک آفت سے نجات دلانے والی ہے۔ تنجیہ من عذاب القبر، اور یہ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب قبر سے بھی نجات دے دیتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا، تو یہ سورہ ملک کتنی اہم ترین سورت ہے، تو اس سورت کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری جو عذاب قبر ہے نا، ظاہر ہے کہ ہر ایک بندے کو قبر کی پاداش میں اترنا ہے، کوئی بھی بندہ قبر کے اندر جائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ تو جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے، سمندر کے اندر، فرمایا جہاں موت آ گئی اس کی قبر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک مٹی کا ڈھیر ہی ہوگا وہ اس کے لیے قبر ہے، یہ مٹی کا ڈھیر اور میرے اور آپ کے لیے 10-12 سال تک رہتا ہے، باقی بعد میں وہی زمین، پتہ نہیں کہاں ہے ہمارا مردہ، کہاں ہے ہمارا وہ عزیز جس کو ہم نے دفنایا تھا۔ قبر کا مطلب ہے مرنے کے بعد اگلا مرحلہ، برزخ جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہر ایک بندے کو اس کے اندر جانا ہے تو اس کی تیاری بھی جو ضروری ہے، وہ تیاری کس حوالے سے؟ اسی طرح کے قرآن کریم کو سب سے پہلے تو سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر ہمارے پاس جو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، خدا کی قسم اتنے ان کے فضائل ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی طریقے سے سورہ الف لام میم تنزیل کے بارے میں بھی آتا ہے، سورہ جو سجدہ ہے 21ویں پارے کے اندر اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اور سورہ ملک کے بارے میں بھی آتا ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں اور الف لام میم تنزیل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کل قیامت کے روز، بلکہ قبر کے اندر اللہ رب العالمین سے یہ سورت جھگڑا کرے گی۔ کیا جھگڑا کرے گی؟ کہ اللہم ان کنت من کتابک، اے اللہ اگر میں آپ کی کتاب میں سے ایک سورت ہوں، آپ کا کتاب کا حصہ ہوں، تو کیا فرمائے گی؟ کہ فشفعنی فیہ، تو میری وجہ سے میرے اس بندے کی سفارش کیجئے، اس بندے کو معاف کر دیجئے، اس سے یہ سارے گناہوں کو ختم کر دیجئے۔ آگے کیا فرمائے؟ وَإِن لَمْ أَكُن مِّن كِتَابِكَ، اگر میں آپ کے کتاب کا حصہ نہیں ہوں، فَمْحُنِي، تو مجھے کیوں رکھا ہوا ہے، مجھے نکال دیجئے اپنی کتاب سے۔ اللہ رب العالمین سے بحث و مباحثہ کرے گی، اس کس کے لیے؟ اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ آگے روایت میں آتا ہے، اسی روایت کے اندر، حدیث کے اندر، اور فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے یہ جھگڑا بھی کرے گی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ یا تو مجھے نکال دے اپنے کلام سے، یا مجھے رکھتے تو اس کی سفارش کیجیے۔ اور ساتھ ساتھ میں فرمایا جیسے کہ پرندے کی طرح ہو جائے گی، یہ پرندہ جیسے پرندہ ہوتا ہے، مرغی وغیرہ ہوتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح اپنے یہ پڑھنے والے کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لے گی، کہے گی نہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو بچاتی ہے مرغی اور پرندہ وغیرہ، کہ بھائی یہ کوئی اس کو جھپٹا مار کے لے کے نہ چلا جائے، کوئی چیل نہ اٹھا لے، کوئی عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ اسی طرح یہ سورۃ تبارک الذی اور الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ، یہ بھی اپنے پڑھنے والے کو اپنے پروں کے نیچے دبا لے گی، اس کو کسی بھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گی۔ بتاؤ کتنا
بڑا اہم ترین فضائل میں سے ایک فضیلت ہے یہ. ان تمام تر فضائل کے باوجود اگر انسان جو ہے روگردانی کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آدمی محروم ہو رہا ہے. اتنی ساری اللہ رب العالمین کی حبیب کی زبان سے اقدس سے ہمیں فضیلتیں مل رہی ہیں. اسی حوالے سے فرمائے ہم قبر کی پاداش کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تیاری کچھ بھی نہیں ہے. کم از کم ایسی صورتوں کی تلاوت تو کرتے رہیں. سورہ تبارک الذی ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ سجدہ ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ دیگر جیسے حامیم کی صورتیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے، غالباً 7 حوامیم ہیں قرآن کریم کے اندر، اور 7 ہی جہنم کے دروازے ہیں ان کا نام ہے. ہر ایک حامیم یعنی ہر ایک صورت قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں 7 حامیم سے شروع ہوتی ہیں جو حوامیم کہلاتی ہیں. جو بندہ ان کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے کسی بھی دروازے سے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور یہ صورتیں بچائیں گی اس کو. اے ربا مجھ حامیم کو پڑھا کرتا تھا. کسی فرشتے کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو جہنم کے کسی دروازے سے داخل کر دے، اس لیے کہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں.